بہت ہی ہارریبل کیس ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کیا جائے. 6 بچوں کا باپ اور اس کے پیچھے قاتل اس کی اپنی ہی بیوی. کہانی کیا ہے؟ کیسے قتل ہوا؟ کیسے اس نے پلان بنایا اور اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے، دوسری شادی رچانے کے لیے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھا کہ اس کے بچے بھی ہیں، اور اپنے شوہر کو بھی قتل کروا دیا. کہانی کیا ہے؟ حماد صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے والے انسیڈنٹ کا بتایا تھا کہ وہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی سٹوری ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کیس تھا کہ ٹوٹلی بلائنڈ مرڈر تھا. یہ بیسیکلی یہ 22/31/25 یہ جو ایف آئی آر تھانہ سندر میں درج ہوئی ہے، یہ 15 جون کو رات 3 بجے ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے، 155 کال ہوتی ہے کہ ایک بندے کو نامعلوم لوگوں نے فائر مار کے قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اب وہ جب ہم موقع پہ پولیس پہنچتے ہیں، ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں اس کو 2 بلٹس لگی ہوئی تھی، ایک اس کی گردن پر، ایک اس کی ٹانگ پہ. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے مختلف اینگلز ہمارے ذہن میں آئے کہ یہاں یہ کہیں ڈکیتی ود مرڈر تو نہیں ہے، یہ کہیں مزاحمت کے ساتھ تو نہیں ہوا. مطلب آپ کو پتہ ہے نا، پولیس کو تمام اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی ہمارے لیے بلائنڈ کیس تھا. تو اس کی فوراً ہم نے ایف آئی آر رجسٹرڈ کی. جب ہم نے اس کی ایف آئی آر رجسٹرڈ کی تو ایف آئی آر ہم نے جو اس کا بیٹا تھا نعیم، جو 22-23 ایئرس اولڈ ہے، اس کی مدیت میں درج کی. اس میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی چیز بتا دوں جو بڑی ڈیفرنٹ تھی. اس میں اس کی ماں جو تھی نازیہ، وہ چاہ رہی تھی، جو مرنے والی کی بیوی تھی، کہ میں اس کی مدیہ بنوں. وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی مدیہ میں بنوں. لیکن آپ یقین کریں، پولیس والوں کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے کہ جب موقع کے اوپر ہم نے 4 سے 5 گھنٹے گزارے، دن کا پھر دوبارہ ہم نے ٹائم گزارا، تو وہاں سے ہمیں کچھ چیزیں سمیل ہو گئیں، کچھ چیزیں اسیس کر لی ہم نے کہ ہمیں مدعی اس کو نہیں بنانا چاہیے، نازیہ کو، ہمیں اس کے مرنے والے کو، بیٹے کو بنانا چاہیے مدعی. تو ہم نے نعیم کو، اس کا جو بیٹا تھا 22-23 سال کا ینگ، اس کو ہم نے مدعی بنا لیا. تو خاتون کو کیسے روکا؟ یقیناً اس کا شوہر اور وہی مدعی بننا چاہتی بھی تھی اور آپ نے نہیں بننے دیا. کیسے اس کو روکتے رہے اور وہ مان گئی اور اس کے بیٹے کو مدعی بنانے میں آپ کامیاب ہو گئے؟ میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس کو اس چیز پہ ایگری کر لیا کہ دیکھیں، آپ کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ جوان ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، تو جب کورٹس میں جانا ہے، پولیس میں جانا ہے، تھانوں میں جانا ہے، تو آپ خاتون ہونے کی نسبت سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہاں پہ کورٹ کو پریزنٹ کرے گا، وہاں آپ کے کیس کو لڑے گا. تو اس بات کے اوپر ہم نے اس خاتون کو کنونس کر کے اور اس بیٹے کو مدعی بنا لیا. لیکن آپ نے اسے بھانپ لیا تھا کہ خاتون کا کوئی رول ہے اس مرڈر میں، اپنے شوہر کے قتل میں؟ اس وقت تک ہمیں ریومرز تھیں، کچھ چیزیں ہمارے پاس پہنچ چکی تھیں کہ یہ سم تھنگ از رانگ ود دیٹ لیڈی. لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارا ماشاءاللہ سوسائٹی ہے کہ جب ایک بندہ مر جائے، وہ کسی بھی صورت میں مرے، چاہے وہ مرڈر کی شکل میں مرے، چاہے وہ نیچرل ڈیتھ میں ہو، تو ظاہر ہے اس کی بیوی جو ہے، اس نے اس کو رونا بھی ہے اس میت پہ، اس کو پھر دفنانا بھی ہے، اور اس نے پوری اپنے ڈرامے کرنے ہیں نا. مطلب جو نیچرل ہے وہ تو ان کو میں کبھی ڈرامے کا لفظ نہیں کہوں گا، لیکن اس کیس میں پرٹیکولرلی ڈرامہ ہوا کہ اس نے بڑا رونا دھونا ڈالا وہاں پہ، میرا بندہ بڑا محنتی تھا، یہ تھا وہ تھا. اور آپ کو میں اگلی بات بتاؤں، آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ یہ جو مرنے والا ہے منظور، یہ اتنا محنتی آدمی تھا کہ صبح کے ٹائم 3 بجے یہ گھر سے نکلتا تھا اور سندر اڈے کے اوپر ایک ناشتے کی دکان کے اوپر یہ وہاں پہ کام کرتا تھا. محنت مزدوری وہاں پہ کرنی، بچوں کے لیے ناشتہ لے کے گھر آنا، اور اپنے بچوں کو اچھا کھانا، اچھا پہننا، صرف جو ایک باپ کا خواب ہوتا ہے، جو ایک باپ کر سکتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ اپنی وہ ڈیوٹی کر لیتا، اپنے بچوں کو کھانا کھلا دیتا، تو پھر وہ ایک جوتوں کی فیکٹری میں جاب کرتا تھا. پھر سارا دن وہ بیچارہ جوتوں کی فیکٹری میں محنت مزدوری کر کے، تو شام کو 6-7 بجے اس نے ڈیوٹی سے واپس آنا، اور آنے کے بعد پھر اس نے اپنا کھانا کھا کے سو جانا، اور صبح پھر 3 بجے کے لیے تیاری شروع ہو جانی کہ میں نے محنت مزدوری کے لیے جانا ہے. اور اس کے ساتھ اب میں آپ کو جو اس سٹوری کا کلائمیکس ہے، اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی جو 6 بچوں کی ماں ہے، اگر اس کی بیوی نازیہ اپنے خاوند کو مروانے کے لیے اپنے فرمان نامی شخص کے ساتھ، جو آلریڈی 5 بچوں کا باپ ہے، اور اپنا عشق مکمل کرنے کے لیے، اپنی شادی کرنے کے لیے، میں اس لحاظ سے کیونکہ آن ایئر میں بات کر رہا ہوں، کچھ اس طرح کی جو اندر میری تکلیف ہے میں وہ بیان آپ کو نہیں کر سکتا کہ اس طرح انہوں نے بے دردی، بے رحمی اور ظلم کے ساتھ اس منظور کو مروا دیا. اور
آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ پولیس کی اللہ غیبی مدد کرتا ہے. جب ہم نے اس کو آئی ٹی بیسڈ چیزوں سے جب سی ڈی آر وغیرہ نکالی، جب اس خاتون کی سی ڈی آر جو ہمارے لیے سسپیکٹ تھی، نازیہ جو اس کی بیوی تھی، جب اس کی سی ڈی آر نکالی تو رات کو 3 بجے کے بعد جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، سون آفٹر دیٹ اس کے نمبر پہ ایک کال ریسیو ہوتی ہے. اور وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ اس بدبخت کی ہوتی ہے، فرمان کی، جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے. ہاریبل کیس ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کیا جائے. 6 بچوں کا باپ اور اس کے پیچھے قاتل اس کی اپنی ہی بیوی. کہانی کیا ہے؟ کیسے قتل ہوا؟ کیسے اس نے پلان بنایا اور اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے، دوسری شادی رچانے کے لیے، بچوں کا بھی خیال نہیں رکھا کہ اس کے بچے بھی ہیں، اور اپنے شوہر کو بھی قتل کروا دیا. کہانی کیا ہے؟ حماد صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے والے انسیڈنٹ کا بتایا تھا کہ وہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی سٹوری ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کیس تھا کہ ٹوٹلی بلائنڈ مرڈر تھا. یہ بیسیکلی یہ 22/31/25 یہ جو ایف آئی آر تھانہ سندر میں درج ہوئی ہے، یہ 15 جون کو رات 3 بجے ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے، 155 کال ہوتی ہے کہ ایک بندے کو نامعلوم لوگوں نے فائر مار کے قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اب وہ جب ہم موقع پہ پولیس پہنچتے ہیں، ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں اس کو 2 بلٹس لگی ہوئی تھی، ایک اس کی گردن پر، ایک اس کی ٹانگ پہ. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے مختلف اینگلز ہمارے ذہن میں آئے کہ یہاں یہ کہیں ڈکیتی ود مرڈر تو نہیں ہے، یہ کہیں مزاحمت کے ساتھ تو نہیں ہوا. مطلب آپ کو پتہ ہے نا، پولیس کو تمام اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی ہمارے لیے بلائنڈ کیس تھا. تو اس کی فوراً ہم نے ایف آئی آر رجسٹرڈ کی. جب ہم نے اس کی ایف آئی آر رجسٹرڈ کی تو ایف آئی آر ہم نے جو اس کا بیٹا تھا نعیم، جو 22-23 ایئرس اولڈ ہے، اس کی مدیت میں درج کی. اس میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی چیز بتا دوں جو بڑی ڈیفرنٹ تھی. اس میں اس کی ماں جو تھی نازیہ، وہ چاہ رہی تھی، جو مرنے والی کی بیوی تھی، کہ میں اس کی مدیہ بنوں. وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی مدیہ میں بنوں. لیکن آپ یقین کریں، پولیس والوں کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے کہ جب موقع کے اوپر ہم نے 4 سے 5 گھنٹے گزارے، دن کا پھر دوبارہ ہم نے ٹائم گزارا، تو وہاں سے ہمیں کچھ چیزیں سمیل ہو گئیں، کچھ چیزیں اسیس کر لی ہم نے کہ ہمیں مدعی اس کو نہیں بنانا چاہیے، نازیہ کو، ہمیں اس کے مرنے والے کو، بیٹے کو بنانا چاہیے مدعی. تو ہم نے نعیم کو، اس کا جو بیٹا تھا 22-23 سال کا ینگ، اس کو ہم نے مدعی بنا لیا. تو خاتون کو کیسے روکا؟ یقیناً اس کا شوہر اور وہی مدعی بننا چاہتی بھی تھی اور آپ نے نہیں بننے دیا. کیسے اس کو روکتے رہے اور وہ مان گئی اور اس کے بیٹے کو مدعی بنانے میں آپ کامیاب ہو گئے؟ میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس کو اس چیز پہ ایگری کر لیا کہ دیکھیں، آپ کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ جوان ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، تو جب کورٹس میں جانا ہے، پولیس میں جانا ہے، تھانوں میں جانا ہے، تو آپ خاتون ہونے کی نسبت سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہاں پہ کورٹ کو پریزنٹ کرے گا، وہاں آپ کے کیس کو لڑے گا. تو اس بات کے اوپر ہم نے اس خاتون کو کنونس کر کے اور اس بیٹے کو مدعی بنا لیا. لیکن آپ نے اسے بھانپ لیا تھا کہ خاتون کا کوئی رول ہے اس مرڈر میں، اپنے شوہر کے قتل میں؟ اس وقت تک ہمیں ریومرز تھیں، کچھ چیزیں ہمارے پاس پہنچ چکی تھیں کہ یہ سم تھنگ از رانگ ود دیٹ لیڈی. لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارا ماشاءاللہ سوسائٹی ہے کہ جب ایک بندہ مر جائے، وہ کسی بھی صورت میں مرے، چاہے وہ مرڈر کی شکل میں مرے، چاہے وہ نیچرل ڈیتھ میں ہو، تو ظاہر ہے اس کی بیوی جو ہے، اس نے اس کو رونا بھی ہے اس میت پہ، اس کو پھر دفنانا بھی ہے، اور اس نے پوری اپنے ڈرامے کرنے ہیں نا. مطلب جو نیچرل ہے وہ تو ان کو میں کبھی ڈرامے کا لفظ نہیں کہوں گا، لیکن اس کیس میں پرٹیکولرلی ڈرامہ ہوا کہ اس نے بڑا رونا دھونا ڈالا وہاں پہ، میرا بندہ بڑا محنتی تھا، یہ تھا وہ تھا. اور آپ کو میں اگلی بات بتاؤں، آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ یہ جو مرنے والا ہے منظور، یہ اتنا محنتی آدمی تھا کہ صبح کے ٹائم 3 بجے یہ گھر سے نکلتا تھا اور سندر اڈے کے اوپر ایک ناشتے کی دکان کے اوپر یہ وہاں پہ کام کرتا تھا. محنت مزدوری وہاں پہ کرنی، بچوں کے لیے ناشتہ لے کے گھر آنا، اور اپنے بچوں کو اچھا کھانا، اچھا پہننا، صرف جو ایک باپ کا خواب ہوتا ہے، جو ایک باپ کر سکتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ اپنی وہ ڈیوٹی کر لیتا، اپنے بچوں کو کھانا کھلا دیتا، تو پھر وہ ایک جوتوں کی فیکٹری میں جاب کرتا تھا. پھر سارا دن وہ بیچارہ جوتوں کی فیکٹری میں محنت مزدوری کر کے، تو شام کو 6-7 بجے اس نے ڈیوٹی سے واپس آنا، اور آنے کے بعد پھر اس نے اپنا کھانا کھا کے سو جانا، اور صبح پھر 3 بجے کے لیے تیاری شروع ہو جانی کہ میں نے محنت مزدوری کے لیے جانا ہے. اور اس کے ساتھ اب میں آپ کو جو اس سٹوری کا کلائمیکس ہے، اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی جو 6 بچوں کی ماں ہے، اگر اس کی بیوی نازیہ اپنے خاوند کو مروانے کے لیے
اپنے فرمان نامی شخص کے ساتھ جو آلریڈی 5 بچوں کا باپ ہے، اور اپنا عشق مکمل کرنے کے لیے، اپنی شادی کرنے کے لیے، میں اس لحاظ سے کیونکہ آن ایئر میں بات کر رہا ہوں، کچھ اس طرح کی جو اندر میری تکلیف ہے میں وہ بیان آپ کو نہیں کر سکتا،